السلام علیکم ناظرین، مہدی کاظمی نیو یارک سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں تفسیر کی سیریز کے ساتھ۔ مولانا محمد الدین سعیدی صاحب آج سورہ نصر کی تفسیر بیان کریں گے۔ مولانا صاحب آپ شروع کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ سورہ نصر جو کہ 4 آیتوں پر مشتمل سورت ہے، وہ قرآن کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے۔ مضمون کے اعتبار سے اس سورت کو مدنی کہا جاتا ہے، یعنی عام مفسرین کی رائے میں یہ سورت مدنی ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے اپنی تحقیق کے حساب سے کہا کہ وہ مکی ہے، لیکن میں دونوں باتوں کو ملا دوں تو اس میں اختلاف نہیں رہ جاتا۔ وہ یہ کہ اصل جن لوگوں نے مکی کہا ہے ان کے نزدیک مکی سورت کی تفسیر اور اس کی تعریف الگ ہے۔ جیسے بعض حضرات کے نزدیک مکی سورت ہر وہ سورت ہے جو بعد ہجرت، بعد فتح مکہ، مکہ کی کسی مضافات میں یا مکہ میں نازل، جیسے منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ سب ہے۔ تو اگر ان حصوں میں سے کسی حصے میں نازل ہوئی گرچہ وہ بعد ہجرت، تو اسے بھی مکی کہا جائے۔ جبکہ جو سب سے ایک اکثریت جس پر ہے وہ یہ کہ نہیں ہے، جو قبل ہجرت نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو بعد ہجرت نازل ہوئی مدنی۔ یہ جو مدنی اور مکی ہونے میں جو آرا کا اختلاف ہے مفسرین کا، اس وجہ سے بعض لوگوں نے اسے مکی کہا، چونکہ یہ نزول، مقام نزول، مکان نزول، مقام نزول کے اعتبار سے تقریباً اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ مینا میں نازل ہونے والی صورت، وادی مینا، اور مینا جو ہے وہ مکہ کے مضافات میں آتا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مکی۔ لیکن یہ بھی بات طے ہے کہ یہ صورت بعد ہجرت نازل ہوئی۔ تو بہرکیف یہ اکثر مفسرین کے نزدیک مدنی صورت ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت اور خوشخبری سنائی گئی۔ اس کے زمانے نزول کے بارے میں تو کئی رائے ہیں مفسرین کی۔ ایک نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد جو آیت کے اندر مفہوم، جو منظر اور جس طرح کی بشارتیں ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض نے کہا کہ یہ فتح مکہ سے قبل، بعض نے تو یہاں تک کہا کہ یہ قرآن کی سب سے آخری صورت، جی، یعنی سب سے اخیر میں نازل ہونے والی جو صورت ہے وہ سورہ نصر ہے، یعنی اس کے بعد مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو چکا اس صورت کے بعد۔ اب اس کے بعد کوئی صورت نازل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع سے نازل، جب آپ خطبہ حجۃ الوداع جو مشہور ہے اس موقع سے یہ صورت نازل، اور یہ منا میں نازل ہوئی۔ یعنی صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، یہ ایک روایت میں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس صورت میں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کو نصرت، مدد، فتح ملے گی، اسی اعتبار سے اس بات کی بھی اشارتاً خبر ہے، علامت ہے کہ اب آپ کا وقت پورا ہو، یعنی آپ کی زندگی کے جو اوقات ہیں وہ مکمل ہونے کے قریب، زندگی کے اوقات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس صورت کے بارے میں بھی قرآن کی جو آخری آیت کہی جاتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ جو ہے نا آخری آیت جس میں اللہ نے کہا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں آپ پر تمام فرما دی، تو اس پس منظر میں دیکھا جائے تو ایک روایت آتی ہے جو اس روایت کے راوی میں 2 نام آتے ہیں۔
ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک مولا مومنین حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام، دونوں کا نام آتا ہے روایت میں. وہ کیا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، یا یہ صورت کہہ لیں یا قرآن کی آخری آیت، دونوں طرح کی روایت. تو بعض لوگ اس صورت کو آخری صورت مانتے، تو تقریباً مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے یہ صورت اور جس کو آخری آیت کہتے ہیں الیوم اکملت لکم، دونوں بہت ہی ایک دوسرے سے مساوی مطابقت کھا رہے. اس میں بھی اتمام نعمت کی بات، دین کے تکمیلے کی بات، اس میں بھی فتح و نصرت کی بات، دین کے اندر جوک در جوک لوگوں کا داخل ہونا، یہ سب باتیں آتی ہیں. تو مشترکہ طور پر یہ روایت ہے کہ سب لوگ خوشی منا رہے. یہ صورت نازل ہوئی یا وہ آیت نازل ہوئی جس میں دین کے مکمل ہونے کی بات کی گئی یا فتح و نصرت کی بات کی گئی، تو سب لوگ خوشی منا رہے. ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے کہ آپ بالکل جو تھا سب مکمل ہو گیا، فائنل مرحلے کی جو بات تھی وہ سب ہو چکی، تو اب سب لوگ جشن کے ماحول میں ڈوبے. لیکن حضرت عمر یا حضرت مولا مومنین علی شیر خدا، دونوں میں سے کوئی ہے، دونوں کے اوپر ایک عجیب کیفیت. وہ کہ ایک طرف سارے صحابہ، سارے ساتھی، سارے لوگ مسرت اور خوشی میں ڈوبے ہوئے، اور یہ رو رہے ہیں حزن و ملال کی کیفیت میں، غم کی کیفیت تاری ہے ان پر. کسی نے پوچھ دیا آج تو خوشی کا دن ہے، لیکن آپ کے چہرے پر یہ حزن و ملال کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ غمگین نظر آ رہے ہیں، بہت دکھی نظر آ رہے ہیں. یہ بات سمجھ رہے کہ خوشی کے موقع سے غم کا اظہار نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو انہوں نے جواب دیا بلا شبہ آج بڑی مسرت کا دن ہے، بشارت عظمیٰ کا دن ہے. بڑی بشارت اللہ نے جو دی تھی وہ سب مکمل ہو، لیکن اس پردے میں ایک غم کی بھی خبر ہے. میری جو نظر پہنچی نا اس خبر کی طرف پہنچی ہے، اور اس سے نہ آپ کو انکار ہے نہ مجھے انکار ہے. وہ یہ ہے دین تو مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئی، اسلام کو غلبہ مل گیا، دین غالب آ چکا، جو بھی نصرت و حمایت کا اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو چکا. مگر اس میں جو ایک غم کی خبر ہے یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے قلب کا سرور، راحت جان، جنہیں دیکھ کر ہم جیتے تھے، جنہیں دیکھ کر کے ہم اپنی زندگی کے غم بھول جاتے ہیں، یعنی ہمارے آقا سردار اب زیادہ دن تک ہمارے درمیان نہیں. اس میں اشارہ ہے اللہ کا یہ کہنا کہ میں نے مکمل کر دیا، گویا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلانے کا ارادہ ہے. اب وہ زیادہ دن ہمارے درمیان شاید نہ رہے. تو یہ انڈیکیشن ہے. تو جب جن لوگوں نے یہ بات سنی حضرت مولا علی سے یا حضرت عمر سے، تو ان کو بھی ایک جھٹکا لگا. ہم بات تو صحیح، ایسے اشارے تو مل رہے ہیں کہ حضور میں نے آپ پر جو کچھ کرنا تھا مکمل کر دیا، مطلب کہ اب دنیا کے اندر آپ زیادہ نہیں ہو رہے، آپ میرے پاس آئے. اشارہ تو ہے. دیکھیے اسی کہتے ہیں، اسی کو تفسیر اشاری کہتے ہیں. صوفیہ جو تفسیر اشاری لیتے ہیں نا، ان کی تفسیر جو ہوتی ہے اسی طرح کی اشارت، جو جس آیت سے جو بات اشارتاً ثابت ہو، جو معنی اشارے کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں، اسے آپ مفہوم اخذ کر سکتے ہیں، اسی کو اشاری تفسیر کر. تو دیکھیے آیت کا ایک جو ظاہری مفہوم ہے، یعنی آیت کا جو مدلول ہے، منطوق ہے، جو مراد ہے جس لیے آیت لائی گئی ہے، جو اس میں بیان ہو رہا ہے، وہ یہ فتح نصرت کی بات، اسلام کے غلبے کی بات، دین کے تکمیلے کی بات، نعمت کے مکمل ہونے کی بات ہے نا. پوری بات تو یہی ہے. لیکن اہل تدبر اور اہل فہم جو بہت دور کی فہم رکھتے، انہوں نے اشارے سے ایک معنی اور نکال جو فیکٹ غلط بھی نہیں اور ہوا بھی. آپ اس کے بعد چند دنوں کے بعد، چند سالوں بعد وفات ہوگی. اشارہ تھا عرب کی طرف سے. یعنی یہ بھی آیت اتارنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس بات کی خبر دے رہا، لیکن اس آیت کے پردے میں یہ اشارہ مل رہا. اس آیت کی نزول کا مقصد یا اس سورہ کے نزول کا مقصد وہ تو بشارت ہے، رحمت کی بشارت، لیکن اس کے پردے میں ایک غم کی خبر تھی جو اہل اشارات ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں.
اور اس کو اخذ کر سکتے ہیں. عام لوگ کا فہم، عام لوگ کی سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ. تو صوفیہ نے جو تفسیری اشاری اپنی صوفیانہ تفسیر جس کو کہتے ہیں اس کو بیان جو کیا اور اس طرح کی باتیں بیان کی، تو اس کو اس روایت سے بھی استدلال کیا کہ یہ روایت دلیل ہے ہمارے کہ جب حضرت عمر یا حضرت مولا علی ایک اشاری معنی نکال سکتے قرآن کی آیت سے، اشارت ایک معنی اخذ کر کے بیان کر سکتے، اور کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ دلیل ہے کہ قرآن کی آیتوں کا ایک اشارتاً معنی بھی ہوتا ہے جس کو آپ بیان کر سکتے. تو ہو جاتی ہے صوفیہ جو معنی مطالب اشارات کی صورت میں بیان کرتے ہیں، اس کے لیے ایک دلیل ہے یہ روایت. پھر بات بہت طویل ہو جائے گی کیونکہ یہ ٹاپک بہت باریک بھی ہے اور بہت زیادہ ڈسکشن چاہتا ہے اس کے. میں اصل صورت کی طرف آتا ہوں، مفہوم کی طرف. صورت کا ترجمہ سن لیں. جب اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہو اور آپ دیکھ لیں ورائت الناس، آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اس سے مغفرت طلب کیجیے. انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس کا ترجمہ ہو گیا. مفہوم کے اعتبار سے جو نصرت اور جو فتح کی بات اس صورت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصرت اور فتح کی بات ہوئی، اس سے مفسرین نے فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا. اس فتح سے فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا. کیوں؟ اگر حجۃ الوداع کے موقع سے یہ آیت نازل ہوئی مینا کے اندر، تو اس کے تھوڑی دن کے بعد فتح مکہ. اور جب یہ فتح آ جائے اور لوگوں کو دیکھیں گے کہ چوک پر چوک دین میں داخل ہوتی، چونکہ حالات ایسے بن گئے فتح مکہ کے بعد ایک ایک دن میں 700 لوگ اسلام میں داخل ہوئے. فتح مکہ کے بعد 700 لوگ، 800 لوگ، اس طرح کی تعداد، یعنی جھوک در جھوک، جماعت در جماعت دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں. اللہ کے دین ایک غالب ہو رہا ہے. تو جب آپ اس سچویشن میں ہو، یعنی دین کے اس غلبے کا دور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، تو آپ کیا کریں؟ سب تسبیح بیان کریں، اپنے رب کی پاکی بیان کریں، اپنے رب کی حمد بیان کریں، جتنا ہو سکے کثرت سے اپنے رب کی حمد بیان کریں. رب ایسے موقع سے رب کی حمد بیان کرنے کا صاف مطلب ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کل ہم مغلوب تھے آج ہم غالب، کل ہم زیر تھے آج ہم زبر ہو، کل ہم محکوم تھے آج ہم حاکم ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ اپنے رب کو نہ بھولیں. یعنی سب فتوحات، ساری نصرت، سارے غلبے اور ساری فتوحات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں. جو کچھ ہو رہا ہے سب اس کی اذن سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے. ایسے ممکن سے تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سبحان اللہ پڑھے تسبیح لے کر، نہیں. جو کچھ بھی سچویشن بدلا، حالات بدلے، محکوم سے حاکم بنے، مغلوب سے غالب بنے، مقبوض سے ہے نا معمور سے عامر بنے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ سب اللہ کی طرف منسوب کرے. اس میں ذرہ برابر کوئی اپنا کمال اور اپنا کسب نہ دکھانے کی کوشش کرے. سب بحمد ربی، سراپا حمد بن جائیے اس کی بارگاہ میں، سراپا نیاز بن جائیے اس کی بارگاہ میں، سراپا شکر بن جائیے اس کی بارگاہ، اور استغفار کا دامن نہ چھوڑیے، مزید طلب کیجیے. استغفار پڑھنے کا مطلب اور چاہے اور فتوحات اور نعمتیں مانگیے اپنے رب سے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس آیت کا، اس صورت کا جو ایک خلاصہ نکلا کہ جب آپ کی سچویشن بدلے، حالت بدلے، اور فتوحات، اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے نصرت و حمایت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے کھلے ہوئے طور پر، اور آپ کو غلبہ، اقتدار، قوت حاصل ہو، تو آپ سراپا رب کی بارگاہ میں شکر و نیاز بن جائیں. اس کے بجائے کہ آپ اکڑ کر کے بیٹھیں، اس کے بجائے کہ آپ کے اندر یہ آ جائے کہ میں نے کیا ہے، یہ میری بدولت یہ سب ہوا، اس کے بجائے کہ آپ کے ذہن میں یہ پرپنے لگے یہ سب میری مہارت کا کمال، یہ سب میری عقل مندی ہے، یہ میری فراست ہے،
ان سب چیزوں کے بجائے آپ سراپا اللہ کی بارگاہ. چنانچہ میرے آقا رحمت مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دیکھے تو دیکھے کیا دیکھے. جب کوئی شخص فاتحانہ طور سے کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے داخل ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے, اس کا اسٹائل الگ ہوتا ہے نا. لیکن جس دن آپ فتح مکہ ہوا اور جب آپ شہر مکہ میں داخل ہوئے فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ, کیا نیاز مندی تھی, کیا عاجزی تھی, کیا تواضع تھا, کیا انکساری تھی, زمانہ نظیر نہیں لا سکتا تھا. کوئی شخص فاتح کی حیثیت سے اور اس طرح عاجزی اور نیاز کے ساتھ صاف اللہ کی بارگاہ میں آپ نیاز اور عاجزی کی تصویر بن گئے, پیکر بن گئے, اور اسی پیکر مجسم میں ڈھلے ہوئے آپ داخل ہو رہے ہیں, ان اداؤں سے داخل ہو رہے ہیں. کہیں سے جھلک بھی نہیں آ رہا کہ کوئی فاتح ہے, کوئی غالب, کوئی اقتدار اور کوئی تسلط والا شخص جا رہا ہے. تو یہ سب ساری چیزیں ہیں ہر انسان کے ساتھ اس میں زندگی کی. وہ اگر اذیت و مصیبت کے مراحل میں تھے, جب اسے کشادگی اور فراخی نصیب, جب اسے آرام و راحت ملے, جب وہ اپنے آپ کو خوشحالی میں دیکھے, سراپا شکر ادا کرے اللہ کا, اور اس کی بارگاہ میں نیاز اور بندگی بن جائے مکمل طور سے, اور اس میں کسی قسم سے اپنے اندر یہ گمان اور یہ ظلم نہیں لانے پائے کہ ہم نے کچھ کیا, بلکہ یہ سب سراپا اس کی عطا ہے, اس کی رحمت ہے جو مجھے ملی. ایک مختصر سا پیغام اس صورت کا یہ تھا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے اندر دین کو غالب فرمائے اور اس دین کو عالم و آفاق پر بھی غالب فرمائے. السلام علیکم. Maulana Sahab, thank you so much for this wonderful bayan of this brief but very rich surah. The lesson that I have been able to gather from your tafsir and explanation is that the victory that we ascribe to ourselves is not really our victory. It's the victory of the principles of the Quran. It is the victory of the word of God. And number two, that, this is really a caution against narcissism. So when you achieve something or when you are victorious, it is really not your victory. And one should not be, ascribing everything to themselves. And I think this leads to narcissism in our being and in our societies, and leads to the idea that because you've succeeded, you have the right to have your word or your will rather than the will of God, which is equal for everybody. The other thing here is the idea of shukr, that even in victory, you have to be humble. And when you achieve something, you have to give thanks to God rather than just, bask in the glory. And thirdly, that there is istighfar, that you should also ask God for more, or you should strive towards further betterment. So it's not a static state of being, human life and human achievement, but that it is a constant work in progress. And I think this lays the kernel for constant progress and development, both intellectually, spiritually, and in this world also. So this is a very rich surah and gives these lessons for human progress, for keeping in mind that we are not whole and soul decision makers, that there is the voice of God in nature, and there are natural laws that guide us to the future. Thank you very much. Inshallah, we will see you again next week. Khuda Hafiz.